اور یہ پہلی کتاب نہیں ہے، پچھلے تقریباً 40 برس سے شاہدہ صدیقی صاحبہ اپنی قلمی خدمات اور قلمی تسکین کے لیے سرگرداں ہیں، اور 1992 میں تقریباً 34 برس پہلے آپ کا پہلا مجموعہ گر تو برا نہ مانے 1992 میں آیا، شکن در شکن 1997 میں آیا، اس کے بعد مان نہ مان ہندی میں 2004 میں منظر عام پہ آیا، لمحہ لمحہ، اس کے بعد آزاد نظموں کا یہ مجموعہ ہے، یہ 2010 میں اس کی رونمائی ہوئی، پھر جگر عثمانی پر آپ کا بہت تحقیقی مقالہ حیات اور کارنامے 2011 میں، اور قطر بیوت یہ بھی انشائیوں کا ایک مجموعہ تھا 2015 میں، اور 10 سال 11 سال کے وقفے کے بعد 2026 میں ایک بار پھر وہ آپ سب سے روبرو ہو رہی ہیں لیڈیز پرس کے حوالے سے۔ یہ مختصر سا خاکہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس قدر محنت اور کوششیں ان کی جاری ہیں۔ اور آئیے رسم اجرا کے بعد اس پر اظہار خیال کے لیے میں ڈاکٹر انیس انصاری صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر انیس انصاری صاحب آپ سے مخاطب ہیں۔ محترم جناب صدر ابراہیم علوی صاحب، معزز شہ نشین، معزز خواتین و حضرات، یہ میرے لیے بہت عزت کا مقام ہے کہ شاہدہ صدیقی صاحبہ کی نئی کتاب لیڈیز فرس کی رسم اجرا کی اس پروقار تقریب میں مجھے شامل ہونے کا موقع دیا گیا ہے۔ میں اس کے لیے شاہدہ صدیقی صاحبہ اور ان کی ٹیم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ آپ سب بھی ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ ان کی 4 کتابیں پہلے سے جن کا ذکر آ چکا، اسرار الحق صاحب کے مضمون میں 4 کتابیں پہلے سے شائع ہیں، مسلسل ایکٹیو رہی ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ شکیل گیاوی صاحب کی نعت شریف میں ایک جگہ پہ یہ سوال اٹھایا انہوں نے کہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی رسول ہے، تو پھر آپس میں اختلافات کیوں ہیں؟ بڑا مشکل سوال اٹھایا۔ 1947 میں جب تقسیم وطن ہو گیا تو پاکستان کے علماء نے محمد علی جناح سے مطالبہ کیا کہ آپ نے اسلام کی حفاظت کے لیے پاکستان کو قائم کیا، تو اب آپ پاکستان کو اسلامی ریاست ڈکلیئر کیے۔ اور محمد علی جناح صاحب علماء سے زیادہ ہوشیار تھے، ذہین آدمی تھے، تو انہوں نے ایک کمیشن بنایا جس کا نام جسٹس منیر احمد، وہ سپریم کورٹ کے جج تھے، پاکستان کے سپریم کورٹ، اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ یہ اسٹڈی کر کے بتائیے کہ پاکستان کو اسلامی اسٹیٹ قائم کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے اس کو اسلامی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ تو منیر احمد صاحب نے جب شروع کیا کام، تو شروع میں جیسا ایک طریقہ ہوتا ہے، سرکار نے جس کو مناسب سمجھا اس کو اس کا ممبر بنا، پھر آوازیں آنی شروع ہوئی کہ سب فلاں مسلک کی نمائندگی اس تشکیل میں نہیں ہے، تو انہوں نے ان کو بھی شامل کر لیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کی طرح بہت سے مکاتب فقہ ہیں مذہبی میدان میں، 70-72 فرقوں کا ذکر آتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ جو چھوٹی چیز تھی اس کی بڑی شکل ہو گئی۔ جیسے عمر میں ہوتا ہے نا، آدمی پتلا دبلا شروع ہوتا ہے، اور جیسے جیسے عمر کے لمحات گزارتا رہتا ہے وہ اس کا جسم فرما ہوتا جاتا ہے۔ 2-4 لوگوں کو چھوڑ، ابراہیم علوی صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں 50 سال سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھ چھوڑا ہے۔ تو جب وہ بہت بڑا ہو گیا تو اس میں دقت ہوتی ہے، ساری تنظیموں میں عام طور سے 1/3 ممبرشپ کی جو پارٹیسپیشن ہے، یعنی میٹنگ ہو تو اگر 100 لوگوں کی تنظیم ہے تو کم سے کم 33 لوگ ہوں، تو وہ ہوتے ہی نہیں تھے، اتنا بڑا کمیشن ہو گیا تھا، میٹنگیں ملتوی ہو جاتی لیک آف کورم کی وجہ سے۔ خیر دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے اپنا کام مکمل کیا اور رپورٹ دی حکومت پاکستان، وہ بہت ہی چشم و کشا رپورٹ ہے، اس میں بھی آپ کے سوال کا جواب نہیں ہے، مگر انہوں نے بہت مزے کی بات کہی۔ پاکستان کو اسلامی اسٹیٹ اس لیے نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا کیونکہ مسلمانوں میں مسلمان کی تعریف کوئی واضح نہیں ہے۔ مسلمان علماء میں ابراہیم صاحب منیر صاحب نے اپنی رپورٹ میں لکھا، موٹی رپورٹ ہے،
اس میں فرمایا کہ پاکستان کو اسلامی اسٹیٹ اس لیے نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا کیونکہ مسلمانوں کے ذہن میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ مسلمان کیا ہے، مسلمان لفظ کی تشریح کیا، تعریف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالم یہ ہے کہ ایک مکتب کا شخص، ایک مسلک کا شخص باقی سارے مسالک کے جو لوگ ہیں ان کو کافر کہتا ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کو اسلامی ریاست نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا۔ وہ بھی یہ جواب اس سے گئے نہیں اس کے اندر کہ ایسا کیوں ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، لیکن ہم لوگ بہت سی چیزیں جو زندگی میں سیدھی سادی ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کی کوئی طبعی رجحان رکھتے ہیں۔ مثلاً عورتوں کا مسئلہ، مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ عورتیں اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک قابل قدر نعمت کے طور پر پیدا کی ہیں۔ قرآن شریف میں اس کا ذکر بھی ہے، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ اور ہم نے کسی کا نام نہیں لیتا، کسی کا میں اپنی رائے دینا، تو قرآن شریف میں کہا گیا کہ ہم نے عورت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ آپ سکون حاصل کر سکیں۔ سکون، یہ قرآن کہتا ہے سکون حاصل کر سکیں، اور عورتوں کے ساتھ سکون ایک بہت ہی جامع لفظ ہے قرآن شریف۔ زندگی کے کسی مرحلے میں آپ کو ایسے بڑے انسان نہیں ملیں گے جنہوں نے عورت کا احسان نہ لیا، بچپن سے لے کے پیدائش سے لے کر آخر تک۔ انگریزی میں ایک کہاوت بھی ہے کہ کوئی بھی شخص جو بڑا ہے، عظیم ہے، اس کے پس پشت کسی خاتون کا ہاتھ ہے، کسی لیڈی کا ہاتھ ہے۔ اور اب اکنامکس ساری دنیا میں اس پہ بحث کر رہے ہیں موجودہ وقت میں کہ عورتیں جو کام کرتی ہیں گھر میں، ڈومیسٹک ورک، اس کی اکنامک ویلیو کیا ہے۔ تو کسی نے موٹا اندازہ لگایا ہے کہ جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جو جس کو کہیں گے سکل گھریلو اتپاد یا مجموعی پیداوار، ان ملک کی آمدنی کتنی ہے، اس میں عورتوں کا شیئر انہوں نے موٹے طریقے سے 11-12% کیا ہے۔ آپ تصور کریے کہ 11-12% ڈومیسٹک پروڈکٹ، سکل گھریلو اتپاد یا جی ڈی پی، اس کا پروڈکشن عورتیں کرتی جو ان پیڈ ہے، کام کرتی ہیں لیکن اس کی کوئی اکاؤنٹنگ نہیں ہوتی، نہ پلاننگ کمیشن کرتا ہے نہ کوئی اور کمیشن کرتا ہے، کوئی اس کی کوانٹیفیکیشن نہیں اور اس کا ذکر نہیں آتا۔ شاید ہی کوئی شخص ہو، تھوڑے سے لوگوں کے بدنصیب، شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے زندگی میں اچھا کیا ہو اور اس کے پس پشت اہل خانہ میں یا گھر کے باہر کسی خاتون کا کنٹریبیوشن نہ رہا ہو۔ اور اس کو آپ کس لفظ سے کہتے ہیں، عورت کہتے ہیں، خاتون کہتے ہیں، لیڈی کہتے ہیں، مہیلا کہتے ہیں، یہ تو آپ کی جو ووکیبلری ہے اس کے اوپر ہے، لیکن عورتوں کی عزت بہت کرنا چاہیے۔ اس طرح کی خاص طور سے ماں کے لیے حدیث ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک بار رسول اللہ سے ان کے صحابی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کس کی عزت کرنا چاہیے، تو ان کا مادر۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کس کی عزت کرنا چاہیے، انہوں نے پھر کہا مادر۔ پھر تیسری بار پوچھا کہ آپ بتائیے رسول خدا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کس کی عزت سب سے زیادہ کرنا چاہیے، انہوں نے پھر تیسری بار کہا مگر۔ چوتھی بار جب پوچھا تو انہوں نے کہا فادر، ادھر۔ تو یہ تحریری الفاظ ہیں کہ خالی الفاظ نہیں ہیں، اس میں بڑا نکتہ ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ مدر اور فادر کی حفاظت کے بغیر بچے آپ دیکھتے ہیں کس قدر نہیں پلدار ہوتے، نہ اٹھ سکتے نہ بیٹھ سکتے، ان سب کو آگے بڑھانے میں مدر اور فادر کا بڑا حصہ ہے۔ اس لیے جو شاہدہ صدیقی صاحب نے ایک کام کیا ہے عورتوں کے اوپر، لیڈیز فرسٹ، اس کے لیے میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ اس کو پڑھوں اور ان کے پہلے کی کچھ چیزیں میری نظر سے گزری، خاص طور سے ان کے جو اشعار ہیں وہ میں نے پڑھے ہیں، اچھا لکھتی ہیں اور سماجی سیکٹر میں بڑا کام کرتی ہیں۔ اس کے لیے شہناز سدرت صاحب اور ان کی ٹیم، یہ سب لوگ بھی قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے یہاں پر خواتین کے عالم کو بلند کر رکھا ہے۔ آپ لوگ جس نسل کے ہیں، میں اور آپ جو لوگ یہاں موجود ہیں یا جو نہیں ہیں، ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ ہے
کہ آپ کی جو تیسری جنریشن ہے، جیسے یہ ٹیپو سلطان بیٹھے، ان کے جو پوتے اور پوتیاں ہوں گے، ان کا مستقبل اس ملک میں کیا ہوگا؟ یہ آپ کے سامنے اس جنریشن کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے بعد 30-40 سال بعد جو نسلیں آئیں گی، آپ کے پوتے پر پوتے، ان کا مستقبل اس ملک میں کیا ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا۔ موٹا اندازہ یہ ہے کہ اگر جمہوری نظام مضبوط رہے گا تو سب لوگ ترقی کرتے جائیں گے، سبھی کمیونٹی، مسلمان بھی اس کاروان میں شامل ہیں اور وہ بھی ترقی کریں گے۔ ترقی ہوئی بھی ہے پچھلے 75 سالوں میں آزادی کے بعد سے۔ ویسے تو مجموعی ہندوستان نے کہاں 3% سے کم سالانہ GDP کا ریٹ، اور اب 7% زیادہ ہو گیا پچھلے 1999 کے بعد سے، تو ترقی ہوئی ہے، لیکن بعض طبقات اس میں پیچھے رہ گئے ہیں، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کاروان میں۔ کچھ تیز رفتار ہے، کچھ کو وراثت اچھی ملی ہے، اس کے سبب مسلمانوں میں ابھی کافی کمی ہے، اور اب جس طرح کے حالات ہیں ان میں آپ کے آگے اور زیادہ رکاوٹیں آئیں۔ میری ناچیز رائے ہے کہ ہمارا جو اس ملک میں مسلمانوں کا، خاص طور سے ان کا جو پسماندہ طبقہ ہے، اس چیز کو ذرا انڈر لائن کریے گا کہ مسلمانوں کے ذہین طبقوں میں پسماندہ کے لفظ سے ایک بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتی یہ لفظ ان کے وکیبلری میں کہاں سے آ گیا۔ ایکچولی پسماندگی مسلمانوں کا کم سے کم 100 سال کا ورثہ ہے۔ 1857 کے بعد کے جتنے شواہد ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر بڑے مظالم ہوئے، انہوں نے خود بھی تھوڑی ایسی تحریکیں پکڑ لی جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا اور ایک محرومی اور پسماندگی کا ماحول ہوا۔ لیکن اب پسماندہ لفظ استعمال ہوتا ہے منڈل کمیشن کے بعد ان گروپس کے لیے، ان طبقات کے لیے جو اپنی ہی کمیونٹی میں سماجی اور تعلیمی لحاظ سے پچھلے پن کی وجہ سے پسماندہ کریں، OBC ادر بیکورڈ کلاس۔ تو کوشش اس کی کرنی ہوگی کہ مسلمان اور خاص طور سے ان کے جو پسماندہ طبقات ہیں ان کو سیاسی اداروں میں نمائندگی بنے، کیونکہ سارا کھیل چاہے وہ حکمراں پارٹی کر رہی ہو یا اپوزیشن کی ہو، وہ پاور کا ہے، سیاسی پاور کا۔ ہر پارٹی چاہے چھوٹی یا بڑی، 6000 کے قریب پارٹیاں ہیں ہندوستان میں، چاہے چھوٹی اور بڑی، وہ سب اس کوشش میں ہے کہ سیاسی اقتدار کے پاس ہے، اور اس میں حکمت ہے۔ پلیٹو نے 2500 سال پہلے یہ کہا، 2500 سال پہلے یہ کہا کہ دوز ہو ایبسٹین فرام پالیٹکس، اس کے اوریجنل تو یونانی میں ہے لیکن اس کا انگریزی ترجمہ، جو لوگ سیاست سے اجتناب کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے سے حقیر تر انسانوں کے محکومیت میں ڈالنے کے مجبور کرتے ہیں۔ دوز ہو ایبسٹین فرام پالیٹکس دے کمپل themselves to be ruled by people inferior to them۔ تو یہ تو 2500 سال پرانا ہے۔ 1930 میں ڈاکٹر امبیڈکر نے ایک بڑا مشہور اعلان کیا، کہا کہ پولیٹیکل ڈیموکریسی shared in political power is the master key for development of marginalized community۔ جمہوری طرز حکومت میں، حکومت کے نظام میں جو حصے داری سیاسی ہے وہ آپ کے شے کلید ہے اوور آل ترقی کے لیے۔ اس میں راز یہ چھپا ہے کہ جو کمیونٹی پولیٹیکل پاور کے لیے کام کرے گی، سیاسی اقتدار میں اپنی حصہ داری بڑھائے گی، وہ آگے چل کے انشاءاللہ ترقی کریں گی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ مڈل کلاسز میں، ہندوؤں میں بھی مسلمانوں میں بھی، سیاست کے بارے میں ایک بڑا منفی رویہ ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے کہتے سنا رہے وہاں تو سب جاہل لوگ رہتے ہیں سیاست میں، وہ بڑے لوگ کمنل ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں لالچی ہوتے ہیں۔ یہ ساری جو خرابیاں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، وہ خرابیاں ہیں، مگر سارے پروفیشن پہ خرابیاں ہیں۔ ڈاکٹر کو دیکھ لیجیے، اس میں ایسے ڈاکٹر مل جائیں گے جو زندگی بجائے شفا کے بجائے موت دیتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ وکیل ایسے مل جائیں گے جو وکالت کے لیے پیسہ آپ سے لے رہے ہیں اور دوسری سائڈ سے مل جاتے ہیں تو مقدمہ ہرا دیتے ہیں۔ کسی پروفیشن میں سب لوگ اچھے نہیں ہوتے، جیسے کسی صنف میں نہ مرد نہ عورت، سارے لوگ نہ اچھے نہ سارے برے، کچھ اس میں خراب ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پالیٹکس میں زیادہ تر لوگ اچھے ہیں، اور یہ ہماری آپ کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی جو ویلیوز ہیں، ان کو جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، ان کو مضبوط کرنے کے لیے عملی طور پر ہم لوگ سیاسی میدان میں آئے۔ میں نے جو باتیں کہی ہیں یہاں پر سیاست کے بارے میں، اس کا ان کی کتاب سے زیادہ تعلق نہیں لگتا، لیڈیز پرسن، نہ انہوں نے جو پہلے لکھا ہے اس سے اس کا تعلق ہے، لیکن میں ابھی کی بات بھی نہیں کروں گا۔ میں آپ کو اگلی 3 جنریشن کے لیے آگاہ کر رہا ہوں
میں آپ کے وسیلے سے، جیسے میر تقی میر نے کہا، جو میرے شعر ہیں خواص پسند پر میری گفتگو عوام سے ہے، تو میر تقی میری کی طرح میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ لوگ مخصوص لوگ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے عوام تک یہ بات پہنچے کہ پولیٹیکل سسٹم میں اپنی حصہ داری بڑھائیے، اور جن کمیونٹیز نے پچھلے 75 سال میں اپنے آپ کو پولیٹیکلی آگے بڑھایا ہے، وہ سب مسلمانوں، خاص طور سے ان کے پسماندہ طبقات کے مقابلے میں کئی گنا آگے نکل گئی۔ 2015-17 کے بیچ میں یہاں پر ایک ادارہ ہے بھارت سرکار کا، گریوی گرین انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز، میں اس کا وائس چیئرمین رہا 6 سال 2 ٹرم۔ اس میں ہم لوگوں نے ایک سروے کرائی ہوتی ہے کہ پتہ کریے کون سے طبقات ہیں، جس کو سوشولوجی میں سوشو ریلیجیس گروپ کہا جاتا ہے، سماجی مذہبی طبقات۔ تو کون سے سماجی مذہبی طبقات ہیں جو یو پی میں زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں اور کون ہے جو پچھڑ گئے؟ تو اس میں 5-6 کیٹیگریز کو ہم لوگوں نے اسیس کر 8,500 فیملیز کا سروے ہوا، 14 ضلعوں کو کور کیا، 2.5 سال کا وقت لگا، 25 لاکھ روپے کم سے کم خرچ کے بعد سرکار۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یو پی میں، اور شاید پورے ہندوستان میں یہی صورت ہے، یو پی میں سب سے اوپر اپر کاسٹ ہندوؤں کی جماعت، سوشو ریلیجیس گروپ، وہ سب سے زیادہ ترقی ہے، وہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ پنڈت، کائس، ٹھاکر اور جو آپ کے ویشیہ کمیونٹی، یہ سب لوگ مختلف وجوہات سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ اس کے بعد چونکانے والا فگر ہندو او بی سیز کی تقریباً 79 کمیونٹیز یا 76 کمیونٹیز ہیں جو او بی سی کیٹیگری منڈل کمیشن میں آتی ہیں۔ اس 76 میں سے 34 مسلمان ہیں اور باقی ہندو ہیں۔ تو جو ہندو کمیونٹیز ہیں ان کی آبادی یو پی میں تقریباً 42% ہے، ان کی آبادی سیکنڈ لیول پہ ترقی میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے 3 جنریشن پہلے جن کے آبا و اجداد مسلمان زمینداروں اور جاگیرداروں کی زمینوں پر ہل چلاتے تھے، اور 1952 میں کانگریس پارٹی کے اقدام سے کیونکہ زمینداری ٹوٹ گئی تو اس کی وجہ سے وہ لوگ سب زمین کے مالک ہوئے۔ زمینداری ایبالیشن کا سسٹم یہ تھا کہ جو حوالے والی ڈیٹ ہے، یعنی ریفرنس ڈیٹ ہے، جس تاریخ کو قانون لاگو ہوا 1950 کا، اس تاریخ کو جو جس زمین پہ کام کر رہا ہے، جو قابض ہے یا مالک ہے، وہی مالک مان لیتا ہے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو 1952 کے بعد دھیرے دھیرے 2015-17 تک آتے آتے مسلمان اشرافیہ طبقے کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ گئے۔ اس کے بعد تیسری پوزیشن ہے مسلمان اشرافیہ طبقے۔ اشرافیہ طبقے میں عام طور سے 14-15% آبادی ہے مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی، یو پی میں تھوڑی زیادہ ہے۔ یو پی میں ہر 100 مسلمانوں میں 70 مسلمان پسماندہ کمیونٹی تھے اور 30 سے بڑی اشرافیہ طبقے، تو ان کی پوزیشن تیسرے نمبر پر۔ اس کے بعد پھر ایک چونکانے والا ہے، اشرافیہ طبقے کے بعد شیڈول کاسٹ ہندوز زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ شیڈول کاسٹ ہندوز کی آبادی انڈیا میں بھی اور یو پی میں 23% قریب ہے۔ تو وہ لوگ ہیں جن کو میرے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ اچھوت کہا جاتا ہے۔ میں ایک ایسے اسکول میں پڑھا ہوں جس کا نام ہریجن پاٹھشالہ تھا، نگر پالکا کا تھا۔ تو ہمارے پھوپھا تھے بہت ہی تندرست اور پیسے والے زمیندار ٹائپ کے، تو ہمارے گھر پہ کسی سلسلے میں آئے، کالپی کا رہنے والے، تو میں بنکی کا رہنے والا، تو ہم چھوٹے سے تو کہلے میاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں پڑھ رہا ہوں تو اسکول میں۔ کس اسکول میں ہو؟ ہریجن پاٹھ۔ ارے ہنس کے بولے کیا تم اچھوت ہو؟ اب آپ دیکھیے ہمارے بچپن میں جس کمیونٹی کو ہریجن اور اچھوت کہا جاتا تھا، اگر آج آپ کہہ دیں کسی کو حقارت سے، تو ایک پرووینشن آف ایٹروسٹیز ایکٹ 1986 ہے کانگریس پارٹی، اس کے تحت آپ کو سزا ہو سکتی۔ سزا تو بعد میں ہوتی ہے، 6 مہینے تک اس پہ ضمانت نہیں ملتی۔ پہلے سی ڈی ایم کے آ جائیے، پھر ایڈیشنل سٹی مسجسٹریٹ، اس کے بعد سیشن جج، پھر سیشن جج، اس کے بعد ہائی کورٹ، اس سے نیچے ضمانت نہیں ہوتی۔ تو اس کمیونٹی کا درجہ مسلمانوں کی پسماندہ کمیونٹی جو آبادی میں کم نہیں ہے، یو پی میں تقریباً ہر 100 لوگوں میں 14 لوگ کم سے کم مسلمان او بی سی کمیونٹی سے، اور ان کی صورتحال سب سے نیچے ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ، میری سمجھ یہ ہے کہ یہ جو گراوٹ آئی ہے اشرافیہ طبقے میں بھی اور پسماندہ کمیونٹی میں بھی، وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود بھی پالیٹکس سے الگ رکھا ہے، یا ایسی پالیٹکس کی ہے جس سے سوائے نقصان کے فائدہ کم ہو، اور یا ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے وسیلوں سے جو مسلمانوں کے
जो नौजवान तबके हैं 40 साल के आसपास 50 साल के आसपास उनको राग़िब करिए कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। जिस पार्टी में भी जाना चाहिए इससे मुझे मतलब नहीं, किसी भी पार्टी में जाएं, लेकिन वहाँ पर एक एजेंडा लेके जाएं कि तंजीम के पॉलिटिकल पार्टी के सारे दर्जात में नेशनल कमेटी से लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी है या नहीं। ये बंद ख़वातीन भी इस इशू को उठा लें। मैं सबसे इसलिए फरियाद कर रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर कोई काम अभी ज़्यादा नहीं हुआ। मैंने बहुत खगाल डाला, ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड, जमतुल उलमा हिंद, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात और बहुत से इदारे, साउथ इंडिया की तो एक तंजीमों छोड़ के कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसने आज़ादी के बाद ये मुतालबा किया हो कि भाई हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स पर आपने हम 15% है, बल्कि तो 15% जगह तो दीजिए। पार्लियामेंट में 3% से कम मुसलमान, इस वक्त 24 मुसलमान पार्लियामेंट में, जिसमें सारी पार्टी से लोग और आबादी हम लोग 15%। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस मामले में काम करेंगे तो आपकी उर्दू ज़ुबान, आपके अक़ीदों पर जो जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, आपके कपड़ों के ऊपर जो कमेंट किए जाते हैं, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी और एक बाइज़्ज़त हिंदुस्तानी शहरी के हिस्से से आपको आगे बढ़ने में, ख़ासतौर से आपकी जो तीसरी नस्ल आने वाली है उसको आसानी होगी। जनाब सदर, मैंने बहुत मौक़ा लिया। मैं समझता हूँ कि मैंने जो बातें कही उनमें से जो चीज़ें आपको अच्छी लगी उनको आप आगे बढ़ाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी। थैंक यू, शुक्रिया। साहब, यकीनन 50 साल का तजुर्बा आपका बोल रहा था, तकरीबन 35 साल IAS हैसियत अफसर की हैसियत से खिदमत रही तो वो आपके सामने, और उसके बाद पॉलिटिकली जो उनका इन्वॉल्वमेंट रहा वो तजुर्बात अपने बयान कर रहे थे। बहरहाल आंखें खोलने वाली चीज़ें हैं। हम आज की इस अदबी महफिल में गुफ्तगू कर रहे थे और डॉक्टर शाहिदा सिद्दीकी ने जो इशाया निगारी शुरू की, बाद में शायरी भी शुरू की, और उन्होंने अपना जो तखल्लुस रखा वो सहज रखा और अपने तखल्लुस के साथ साथ अपने इलाके और अपने कस्बे का भी ताल्लुक़ को बरकरार रखा, और इस तरह से उन्होंने शहर बरनी के नाम से अपनी एक मकाम और शोहरत हासिल की। बहुत बहुत मुबारक। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।